الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه لا إله إلا هو وهو على كل شيء وكيل. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے سننے والے محترم دوستوں، بزرگوں، احباب اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، مجھ سے یعنی میں قاری احمد علی مفتی فلاحی، مجھ سے کئی لوگوں نے کورونا وائرس کے بارے میں پوچھا. میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے مختصر انداز میں کورونا وائرس کو سمجھاؤں اور ہمیں کیا کرنا ہے وہ بتاؤں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. نفع کا مالک بھی وہی ہے، نقصان کا مالک بھی وہی ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، جو رب کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی زیادہ معلوم ہے کہ مجھے میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. صرف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر طور پر ایک بات بتاؤں جس سے پتہ چلے کہ نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر، کوہ طور پر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں سوال پوچھا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا، وہ لکڑی یا وہ ڈنڈا. فرمایا کہ اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا سوال پوچھا کہ یہ جو عصا، یہ جو لکڑی تمہارے پاس ہے، اس کے فائدے کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اتنے فائدے گنوائے کہ اللہ ٹیک لگانا ہو تو لکڑی کام آئے، جانوروں کو ہانکنا ہو تو لکڑی کام آئے، کسی کو دھمکانا ڈرانا ہو تو لکڑی کام آئے، اور بھی بہت سارے لکڑی کے فائدے حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیار سے فرمایا، اے موسیٰ اس کو زمین پر پھینک دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا، زمین پر پھینکا. بس زمین پر پھینکنا تھا کہ وہ لکڑی نہیں رہی، سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور گھومنے والا، پھرنے والا، دوڑنے والا ایک اژدہا بن گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اس کو پکڑ لو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں اللہ، اب کیسے اس کو پکڑے؟ یہ لکڑی تھوڑی ہے، یہ ڈنڈا تھوڑی ہے، یہ عصا تھوڑی ہے، یہ تو اژدہا ہے، سانپ ہے. اللہ نے فرمایا تم پکڑو تو صحیح، اور اے موسیٰ ڈرو مت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. حضرت موسیٰ دھیرے دھیرے آگے بڑھے اور جا کر اس سانپ کو پکڑا. بس جیسے پکڑا اللہ نے پھر اس کو لکڑی بنا دیا، پھر اس کو عصا بنا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ یہ کیا معاملہ کہ پہلے مجھے پوچھا لکڑی کے فائدے کیا ہے، میں نے سارے لکڑی کے فائدے بتائے. اللہ تو نے کہا زمین پر ڈالو، میں نے زمین پر ڈالا. پھر اللہ وہ سانپ بن گیا، وہ اژدہا بن گیا. پھر اللہ تو نے کہا کہ اسے پکڑ لو، میں نے پکڑا، پھر وہ لکڑی بن گیا، وہ عصا بن گیا. اللہ یہ سب کیا معاملہ؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ وہ اللہ ہے جو نفع کا بھی مالک ہے، نقصان کا بھی مالک ہے. میں نے جب تک نفع رکھنا تھا لکڑی کو لکڑی رکھا، جب اس کو نقصان بنانا تھا میں نے اس کو سانپ بنا دیا. اور اللہ نے فرمایا، موسیٰ میں وہ اللہ ہوں جو نفع کی دنیا میں نقصان کو لاتا ہوں اور نقصان کے نقشوں میں نفع کو لاتا ہوں. مجھے کوئی روکنے والا نہیں. اسی کو اللہ نے کتنے پیار سے 16ویں پارے میں اس واقعے کو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف
سنعيدها سيرتها الأولى. اللہ تبارک و تعالی فرماتے موسیٰ بتاؤ نا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. حضرت موسیٰ فرماتے عصا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے اس کے فائدے بھی بتاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ٹیک لگانا ہو تو لکڑی کام آئے, جانوروں کو ہانکنا ہو تو لکڑی کام آئے, اور بھی بڑی بڑی ضرورتوں میں لکڑی کام آئے. اللہ فرماتے یہ لکڑی عصا اس کو زمین پر رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور لکڑی کو زمین پر رکھا. اللہ نے اس کو سانپ بنا دیا. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب سانپ کو پکڑ لو اور ڈرو مت. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا, اللہ نے پھر اسے لکڑی بنا دیا, عصا بنا دیا. تو اللہ نے بتا دیا کہ لکڑی بنانے والا بھی میں ہی, جو نفع کی چیز ہے, اژدہا بنانے والا بھی میں ہی, جو نقصان کی چیز ہے. تو نفع کی دنیا میں برائی لانے والا اور برائی کے نقشے میں نفع لانے والا کون؟ وہ اللہ ہی. تو میری ماں اور بہنوں, بیٹیوں اور میرے دوستوں اور احباب اور میرے سننے والوں, آج یہ جو کورونا آیا ہے نا, یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ اللہ ہی کی طرف سے. نفع کے معاملے بھی اللہ کی طرف سے, نقصان کے معاملے بھی اللہ کی طرف سے. یہ تو پہلے ہمارا عقیدہ بناؤ کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے. نفع دینے والا بھی اللہ, نقصان دینے والا بھی اللہ. آج تک ہمارے پورے آل اوور ورلڈ کوئی بیماری نہیں آئی, تو نہ لانے والا بھی اللہ. آج آل اوور ورلڈ میں کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے, جو چائنا سے چلا اور اٹالی میں آیا اور ایران میں آیا اور معلوم نہیں دنیا کے بہت سے ممالک میں آیا, تو وہ لانے والا بھی اللہ ہے. قرآن کریم نے کتنے پیار سے کہا, کتنے پیار سے کہا, ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے مصطفیٰ سب کو کہہ دو نا, سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے. یہ قوم آخر سمجھنے کو تیار کیوں نہیں؟ تو سب سے پہلے تو میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا کہ کورونا وائرس جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور ایک بات سمجھ لیں, ہم نے یہ جو دماغ میں بٹھایا ہے نا کہ اس کو ہوا تو اس کو ہوا, اس کو ہوا تو اس کو ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا, بیماری ایک دوسرے پر جاتی نہیں ہے. بلکہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک صحابی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے میری یہ جو اونٹنیاں ہے اور میرے پاس جو اونٹ ہے سب کو خارش کی بیماری ہو گئی. خارش یعنی کھجلی کی بیماری ہو گئی, سکن پرابلم ہو گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہوا؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اس اٹھنی کو ہوا تو پھر اس کو ہوا, اس اٹھنی کو ہوا تو اس کو ہوا, اس اونٹ کو ہوا تو اس کو ہوا. ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا فمن اجرب الاول, پہلے کو کیسے ہوا؟ پہلے کو کیسے ہوا؟ تو کہا پہلے کو اللہ کی طرف سے ہوا. ہمارے نبی نے فرمایا سب کو اللہ ہی کی طرف سے ہوا. وَهَذَا مِنَ الْقَدْرِ, اور اسی کا نام تقدیر ہے کہ کسی کی طرف انگلی مت اٹھاؤ کہ اس کو ہوا تو میرے کو ہوا. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو پہلے تو ہمیں اپنا عقیدہ یہ کورونا وائرس میں مضبوط کرنا ہے کہ یہ نفع دینے والا بھی اللہ, نقصان دینے والا بھی اللہ. آج تک کوئی وبا نہ آئی ہمارے ان تمام ملکوں میں, اس کا نہ لانے والا بھی اللہ. اور آج یہ کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے وہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو پہلے تو اپنا عقیدہ مضبوط کریں. نمبر 2, ہمیں کیا کرنا, اس وقت کیا کرنا. دیکھو ایک بات بہت کھل کر بتاؤں, یہ جو کچھ ہوتا ہے نا ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے. جتنا بھی دنیا میں نقصان والی چیزیں آتی ہے نا وہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. کیوں ہم کسی کی طرف اشارہ کریں, کیوں کسی کی طرف پوائنٹ کریں؟ اللہ نے جب کہہ دیا کہ فساد آئے گا, بر میں آئے گا, باہر میں آئے گا, خشکی میں آئے گا, سمندر میں آئے گا, تو تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آئے گا. اللہ نے خود فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے نقصان
نقصانات اور فسادات آئے، کبھی سمندر میں آئے تو کبھی خشکی میں آئے، اللہ فرماتے کسی کی طرف اشارہ نہ کرے، یہ اپنے گناہوں کی نحوست ہے، لہذا اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرے۔ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو ایک بات یاد رکھے، سب سے پہلے تو اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے استغفار، توبہ، جم کے دعا مانگنا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے کہ اللہ یہ سارا کورونا وائرس دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ سب سے پہلے توبہ، استغفار۔ نمبر 2، فرائض کا اہتمام، جس میں خصوصاً نماز کا اہتمام۔ یہ رجب مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نمازیں دی ہے، تو ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اور آپ کے اسکرین پر کچھ دعائیں آئے گی، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اور ابھی 2 دن پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک اللہ کے ولی حضرت علامہ شمس الدین قیسی رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں بھی اس طرح کا ایک وائرس آیا تھا جس کو طاعون کہتے ہیں، اور وہ طاعون کی وبا اتنی پھیلی، حضرت مولانا شمس الدین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سو گیا، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، طاعون اور وبا پھیلا ہوا ہے، وائرس پھیلا ہوا ہے، پورے دنیا کے لوگ متاثر ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا درود بتاتا ہوں، وہ پڑھ لے، سارا وائرس ختم ہو جائے گا۔ کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل داء و دواء۔ یاد کر لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا تو سب کو یاد ہے، آگے بڑھانا ہے، بعدد کل داء و دواء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بھی بہت ساری اسکرین پر دعائیں آ رہی ہے جو بالکل اچھے حوالوں کے ساتھ ہے، اچھے ریفرنس کے ساتھ ہے، وہ دعا پڑھنا۔ اور آخری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ ان وائرس میں عقیدہ تو یہی ہے کورونا میں کہ کرنے والی ذات وہ اللہ ہی کی ذات، لانے والی بھی اللہ کی ذات، اور دور کرنے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ماسکوں کو پہننا اور سینیٹائزر کا استعمال کرنا، بار بار ہاتھ کو دھونا، اور سب لوگوں کا ایک ساتھ جمع نہ ہونا، یہ احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ احتیاط یہ مت سمجھو کہ حکومت والے کہہ رہے تو ہم کو کرنا، بے شک حکومت والے کہے، کارپوریشن والے کہے، یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے، لیکن اللہ بھی خود فرماتے ہیں کہ احتیاط کرو۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میرا بندہ کھاؤ، میرے بندے پیو، جتنا حلال ہے کھاؤ پیو، لیکن آگے اللہ فرماتے حد سے زیادہ مت کھانا، ورنہ یہ کھانا تم کو نقصان پہنچائے گا، یہ پینا تم کو نقصان پہنچائے گا۔ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کھانا نہیں میرے بندے، خوب کھاؤ، میرا بندہ پیو، لیکن اتنا حد سے زیادہ نہ کھاؤ کہ یہ کھانا تمہارے لیے نقصان بن جائے، پینا نقصان بن جائے۔ تو احتیاطی پہلو، اپنا پروٹیکشن کرنا، یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بات یاد آ گئی کہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ قرآن میں سائنس کا ذکر نہیں، قرآن میں میڈیکل کا ذکر نہیں، قرآن میں طب کا ذکر نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن میں جتنا بڑا میڈیکل کا ذکر ہے کہیں ذکر نہیں۔ کہا کون سی آیت میں؟ کہا یہی آیت، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر حد سے زیادہ نہ کھاؤ، حد سے زیادہ نہ پیو۔ پیران پیر نے فرمایا کھانا اللہ کی نعمت ہے، پینا اللہ کی نعمت ہے، لیکن حد سے زیادہ کھانا آدمی کو بیمار کرتا ہے، حد سے زیادہ پینا آدمی کو بیمار کرتا ہے۔ تو بیماری سے بچنے کے لیے تو اللہ نے بہت بڑا احتیاطی پہلو بتایا ہے۔ تو الحمدللہ ہم کو جو بھی پرہیز کرنے کہا جائے گا، جیسے سینیٹائزر کا استعمال کرنا، بار بار ہاتھ دھونا، یہ تو الحمدللہ نماز پڑھنے والے تو 5 وقت ہاتھ بھی دھوئیں گے اور چہرہ بھی دھوئیں گے، سر پر مسا بھی کریں گے، پاؤں بھی دھوئیں گے، کلی بھی کریں گے، ناک میں پانی بھی ڈالیں گے۔ یہ تو خیر دنیا میں تو احتیاط ہو جائے گی، اور آخرت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، ان کی پیشانی پر چمک ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا وہ چمک کس سے ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا ان کی پیشانی چمکتی ہوگی، غرم محجلین، چمکتی ہوگی من آثار الوضو، دنیا میں وضو کیا تھا نا اس لیے پیشانی چمکتی ہوگی، اور اسی چمکتی ہوئی پیشانی سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پہچانیں گے۔ تو ہم کو تو یہ ساری باتوں کو دین اور دنیا
دونوں فائدے ہمارے پاس ہیں، تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ابھی اسکرین پہ جو دعائیں آ رہی اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درود پاک لکھا ہے، ایسے وبا کے وقت پڑھنا، وہ بھی پڑھنا ہے، اور جو درود پاک میں نے آپ کو درمیان میں سنایا وہ بھی پڑھنا ہے۔ لیکن سب سے بہتر توبہ، استغفار، فرائض کی پابندی، سنتوں کا اہتمام، گناہوں سے پرہیز، اور اگر گناہ ہو جائے تو سچی پکی توبہ۔ یہ امانت میں آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔